من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات حاضرین نماز یوم الجمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ صادقین جو کہیں اس پر عمل کرو، صادقین کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ایام اضحیٰ یعنی ماہ محرم الحرام کی ابتدا سے پہلے یہ جمعہ ہے، اور اس جمعے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس میں غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں ان تمام افراد کا شکر گزار ہوں اور ان تمام افراد کی قدردانی کرتا ہوں اور جزائے خیر کی امید رکھتا ہوں کہ جو افراد عزائے سید الشہداء یعنی حضرت امام حسین علیہ مقام کی عزا کے سلسلے میں صحیح اور کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ تعزیے کا بنانا ہو، چاہے وہ اپنے اپنے گھروں کی صفائی ہو، کسی بھی اعتبار سے امام حسین علیہ مقام کا استقبال، ان کی عزا کے سلسلے میں استقبال کر رہے ہیں، یا امام بارگاہ یعنی حسینی ہال کی صفائی وغیرہ اور پینٹ وغیرہ جو بھی کام، اور اس میں سوشل ڈسٹنس کے لیے وہ جو میٹ لے کر آئے ہیں، واقعی اچھا قدم ہے، اچھا کام ہے، تاکہ ایک اچھا چہرہ جو ہمیشہ پہچانا گیا ہے کہ شیعت ایک اچھا مذہب ہے، یہ مذہب فساد نہیں پسند کرتا ہے، یہ مذہب امن و چین و سکون چاہتا ہے، اس سلسلے میں جو بھی کوشش کی جا رہی ہے واقعاً قابل ستائش ہے، قابل تشکر ہے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہمارے مومنین بحیثیت امام جمعہ آپ حضرات سے، چونکہ اگر آپ اسلامی قوانین کے اعتبار سے دیکھیں تو امام جمعہ کا ایک مقام ہوتا ہے اور اس کی بات ہوتی ہے، اس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ شریعت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بہرحال میں گزارش کروں گا، باقی آگے اختیار آپ کو ہے۔ رسول اللہ نے بھی تبلیغ کی اور یہ کہا وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف اور صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ عمل کریں گے تو جنتی، عمل نہیں کریں گے تو پھر نار جہنم آمادہ ہے، رسول اللہ نے فرما دیا۔ ایام اضحیٰ کے سلسلے میں جو کچھ بھی
میٹنگ وغیرہ ہوئی. خیر مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا تھا، اس میں میں گیا. میں نے چند معلومات آپ حضرات کی خدمت میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کی. گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو دوبارہ سن لیجیے گا تاکہ کسی طرح کا کوئی شبہہ نہ ہونے پائے. اور آگے جو فیصلہ ہوا مثلا مجلس کے سلسلے میں کہ مجلس ایک ہوگی، اس کے علاوہ نظر و نیاز ہو، اس سلسلے میں جو کچھ بھی فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مجلس کے سلسلے میں میرے حساب سے ایک مرتبہ نظر ثانی کرنا چاہیے، چونکہ فرش ازار اس کے سلسلے میں نظر ثانی کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہاں بعض افراد ہیں کہ جن کے تعلقات بڑی پارٹیوں سے، جیسے ہمارے ذیشان بھائی وغیرہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے. میری امید ہے کہ وہ لوگ کوشش کریں گے جو شام کی مجلس ہوتی ہے وہ بھی برگزار ہو. جس طریقے سے اس میں کوشش کی جائے گی کہ لوگ جو ہے فاصلے کے ساتھ بیٹھے، ہر چیز کی رعایت کریں. انشاءاللہ اس میں بھی لوگ کوشش کریں گے. چند افراد معین ہونے کی بھی بات کی گئی ہے کہ چند افراد کو معین کیا جائے گا کہ وہ خیال رکھیں گے لوگوں کو کہ کون صحیح قانون کے اعتبار سے آ رہا ہے، کون غیر قانونی آ رہا ہے. جو قانون کے اعتبار سے آ رہے ہیں ان کو راستہ دیا جائے گا، جو رعایت نہیں کریں گے ان کو راستہ نہیں دیا جائے تو بہتر ہے، چونکہ وہ عمل کریں. اچھا، 2 مجلسیں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو افراد، چونکہ مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں اور اس میں قید لگا دی جائے کہ جو شام کی مجلس میں آئیں گے وہ رات کی مجلس میں نہ آئیں، اور جو رات کی مجلس میں آ رہے ہیں وہ شام کی مجلس میں شرکت نہ کریں. اس لیے کہ ثواب سب کو حاصل کرنا ہے، سب کو. تو کچھ افراد اس مجلس میں ثواب حاصل کر لیں، کچھ افراد دوسری مجلس میں شرکت کر کے ثواب حاصل کر لیں. یہ بہترین طریقہ ہے، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اب رہا تعین کا سوال کہ کس کو معین کیا جائے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا بھی راستہ ہے، اسلام نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ آپ تمام افراد جو اس لائق ہیں کہ ان کو جو ہے مثلا شریک کیا جائے ذمہ دار میں، دیکھ ریکھ میں، ان افراد کا نام سب کے سب کا نام لکھ لیجئے اور لکھنے کے بعد پورا کشی کر لیجئے. کسی بچے سے پرچی اٹھا لیجئے 10 یا 12 یا 15 افراد کی، اس میں سب کے سب خوش بھی رہیں گے اور جس سے امام حسین علیہ مقام خدمت لینا چاہیں گے وہ خدمت کے لیے آمادہ ہو جائے. صلوات مجھے محمد. دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ عزاداری عبادت ہے اور یہ غم ہے، غم منانا ہے سید الشہداء کا. تو عزاداری کو عزاداری سمجھنا چاہیے، عبادت سمجھنا چاہیے. اور عبادت میں جو اہم شرط ہے عبادت کے لیے کہ عبادت جو قابل قبول ہوتی ہے، جو قرب الہی کا سبب بنتی ہے، اس عبادت میں شرط یہ ہے طہارت، پاکیزگی. پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان کے جسم کی پاکیزگی اور ایک انسان کے روح کی پاکیزگی. جسم کی پاکیزگی یعنی جسم انسان کا آلودگی سے، نجاست سے صاف ہو، مثلا نجاست نہ لگی ہو بدن میں، خود انسان نجس نہ ہو، کپڑے وغیرہ نجس نہ ہو، بدن نجس نہ ہو، تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. روحی نجاست کیا ہے؟ بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، ہے نا، یہ سب چیزیں. ان سب چیزوں سے پاک ہونے کے بعد انسان اگر عزاداری کرے گا تو وہ عزاداری، وہ عبادت معراج کی منزل پہ پہنچے گی، وہ قابل ستائش ہوگی، قابل قبول ہوگی. اور طہارت کے سلسلے میں جیسا کہ میں 3 دن پہلے یہاں کا ویڈیو دیکھ رہا تھا عزاداری کا پچھلے سال. اتفاق یہ سمجھ لیجیے اچھا ہوا یا برا ہوا کہ میں کربلا میں اس وقت موجود نہیں تھا کہ جب تعزیہ کھولا جا رہا تھا، ورنہ میں اسی وقت اعتراض کر دیتا. طہارت شرط ہے. ہم صحیح
بناتے ہیں نا، امام حسین عالی مقام کی ذریعہ بناتے ہیں، امام حسین عالی مقام کی ذریعہ بناتے ہیں، منسوب کرتے ہیں امام سے۔ جب امام سے ہم نے منسوب کر دیا تو اس کا احترام بالکل ویسا ہی کرنا ہے ہمیں جیسے اصل ذریعہ کا احترام ہے، ویسے ہی احترام کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اصل ذریعہ پہ نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے، ویسے ہی ہم اس ذریعہ پر نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، ہم تو جانتے ہیں نجاست و طہارت، اب کوئی غیر مذہب کا ہے وہ نہیں جانتا ہے، وہ اگر جا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے اس کی، لیکن ہم تو جانتے ہیں نجاست کیا چیز ہے، طہارت کیا چیز ہے۔ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جس ذریعے کو چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، آیا ایسا تو نہیں کہ ہم نجیس ہیں۔ اب نجاست کتنی چیزیں آئیں ہیں، نجاست جو شریعت نے، قرآن نے، احادیث نے بیان کی ہیں وہ 10 چیزیں ہیں۔ کیا کیا چیز ہے؟ پیشاب، پیخانہ، ہے نا، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، فقا یعنی وہ جانور کہ جو نجس غذا کھاتا ہے، پیشاب پیخانہ میں سے پیتا ہے نا، چاہے وہ حلال گوشت جانور ہو یا حرام گوشت، اس کا پسینہ نجس ہوتا ہے، اسے فقا کہتے ہیں۔ شراب، یہ 10ویں چیز، یہ 10 چیزیں نجاست ہیں۔ خون انسان کا نجس ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم تو امام حسین کے لیے خون بہا رہے ہیں، ہے نا، ان کی یاد میں خون بہا رہے ہیں، ہمارا خون پاک ہے، تو یہ آپ کے کہنے سے کبھی یہ نجاست پاک نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی ہے پاک۔ آپ لاکھ عقیدت میں کہیں کہ پاک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو، وہ جانور جو خود بخود مر جائے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ، یا شرعی طریقے سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ میتۃ مردار، والدم، اور خون کو حرام قرار دیا ہے اللہ نے، واللحم الخنزیر، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور یا وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، ذبح کر دیا گیا ہو، بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، تو یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی خون حرام ہے۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تو زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، ہم تو قمع کا ماتم کر رہے ہیں، امام حسین کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کی یاد میں کر رہے ہیں، ہمارا خون تو چکے ماتم کر رہے ہیں، پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ کیا آپ کا خون، آپ کا بدن جناب مسلم سے زیادہ محترم ہے؟ جناب مسلم امام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، آپ امام کی یاد میں جو ہے ماتم کر رہے ہیں، اور جناب مسلم جہاد کر رہے ہیں امام کے لیے، امام کے حکم کے مطابق، اور امام نے بھیجا ہے، سقہ ہیں امام کے، مرجع ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں جناب مسلم، اور روایت آپ سنتے ہیں، صرف سننا نہیں ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ جناب مسلم پیاسے تھے، انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں پانی مانگا، پانی جب آیا تو ان کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، اور پر تلوار لگی ہوئی تھی، زخم لگا ہوا تھا، خون جاری تھا، جیسے ہی پانی آگے بڑھایا خون ٹپک گیا، واپس کر دیا۔ کیا کہہ کے واپس کیا کہ ہم نجس پانی نہیں پیئیں گے، ان کے جسم کا خون، وہ تو اپنے خون کو نجس کہہ رہے ہیں جو امام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، امام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور ہم امام کی یاد میں زنجیر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا خون پاک ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، کبھی اس چکر میں نہ رہیے گا کہ ہمارا خون پاک ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ خون بدن سے باہر نکلا نجس، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی لایا گیا، تینوں مرتبہ واپس کر دیا جناب مسلم۔ کب یہ خون پاک ہوگا؟ جناب مسلم یا جو بھی شہید راہ خدا جہاد کرتے ہوئے تلوار بالسیف جب شہید ہوتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، اس کا خون پاک ہے، اس خون کو شریعت نے پاک قرار دیا ہے۔
وہ خون پاک ہے، نہ کہ زندگی میں خون پاک ہو جائے گا. زندگی میں خون پاک نہیں ہو سکتا ہے. خون مرنے کے بعد بھی اگر نکل رہا ہے تو نجس ہے. لیکن اگر کوئی شہید ہو رہا ہے تو اس کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ خون، شہید کا خون صرف پاک ہے. اب ہم نے دیکھا ویڈیو میں، بڑا افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ پتہ نہیں علماء نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. اس سے پہلے اگر دیکھا تھا اور انہوں نے نہیں کہا تو وہ قصوروار ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہم نے نہیں دیکھا تھا پچھلے سال، ہم نے دیکھا کہ وہ افراد تعزیے کو کھول رہے تھے جن کے پورے بدن خون سے لت اور پت تھے. زنجیر کے اتفاق سے بارش بھی ہو رہی تھی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مثلا جو ہے سوکھ گیا تھا، بارش ہو رہی تھی، مسلسل بارش ہو رہی تھی. صبح سے شام تک بارش ہوئی ہے، رات تک بارش ہوئی ہے. تو اس وقت بارش ہو ہی رہی تھی. تعزیہ جب اٹھا تھا اور کربلا میں پہنچا تھا وہاں بھی بارش ہو رہی تھی. جتنے افراد کھڑے تھے اوپر کھول رہے تھے، سب کے سب نجس تھے، سب کے سب خون میں لت پت تھے. کس نے اجازت دی ہے اس محترم تعزیے کو نجاست کی حالت میں چھوڑنے کی؟ سراسر غلط ہے. آئندہ خیال رکھیے گا، ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے اور نہ دیکھ سکیں گے. جو بھی تعزیے کو چھوئے گا، تعزیے تک پہنچے گا، اپنے فرقے، اپنے مذہب سے میں بات کر رہا ہوں، وہ طہارت کی حالت میں چھوئے گا. چونکہ ذریعہ ہے امام علی مقام کا. اگر اس سے اثر لینا ہے تو اسے با اثر بنانا پڑے گا. صلوات محمد اس کے علاوہ امام علی مقام جب نکل رہے تھے تو یاد ملا خطبہ، انی لم اخرج اشرن، میں نہیں نکل رہا ہوں شر پھیلانے کے لیے. عزاداری آپ کریے لیکن اس میں شر نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے. ولا مفسدن، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یعنی مقصد امام حسین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے عزاداری کریے گا. ورنہ اگر مقصد کو نگاہوں کے سامنے نہیں رکھا اور عزاداری کی تو یہ عزاداری قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ امام کا مقصد یہ نہیں ہے شر پھیلانا، شر نہیں ہونا چاہیے. فساد کسی بھی طرح سے فساد نہیں ہونا چاہیے. جو بات اس وقت، اس ماحول میں، اس حالات میں ذمہ دار حضرات، ذمہ دار افراد یا جن کے اوپر ذمہ داری دی جا رہی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا سب کے اوپر فریضہ ہے. سب کو عمل کرنا پڑے گا اس پر. اس میں شر نہیں پیدا کرنا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم ماسک نہیں لگائیں گے، ہم فاصلے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کہا جائے اس پر عمل کرنا چاہیے. فساد برپا نہیں کرنا ہے. ہمیں اگر واقعاً حق عزاداری ادا کرنا ہے، حق گریہ ادا کرنا ہے، حق ماتم ادا کرنا ہے، اور جو افراد محنت کر رہے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، ان افراد کی قدردانی کریے، ان کی عزت کریے، ان کا احترام کریے، ان کو اور تشویق دلائیے. اگر آپ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، آپ معذور ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اگر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. حوصلہ افزائی کرنے میں ثواب ملے گا. آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریے جو تعزیہ بنا رہے ہیں. آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریے جو نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی، یا مجلس ماتم کے سلسلے میں، مہک کے سلسلے میں، حسینیہ کے صاف صفائی کے سلسلے میں، جس بھی سلسلے میں جو بھی مدد کر رہا ہے، جس بھی اعتبار سے مدد کر رہا ہے، آپ اس کو شوق دلائیے، اس کی حوصلہ افزائی کریے تاکہ وہ اور بڑھ چڑھ کر اس خدمت میں، اس عظیم خدمت میں حصہ لے. اور انسان کو خود بھی کوشش کرنا چاہیے کہ حصہ لے، اور کسی طرح کا فساد اور کسی طرح کا شر عزاداری کے اندر برپا نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.